बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान का पीछा करने से मना फरमाया? जवाब: गदागरों का पीछा करना। सवाल: कौन सी दो नमाजों के लिए मस्जिद में आने वालों की गवाही फरिश्ते देते हैं? जवाब: फजर और असर। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते। सवाल: पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? जवाब: पहले इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। सवाल: इस्लाम अदल और इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब: एक घड़ी के अदल को 70 साल की इबादत से बेहतर कहा गया है। सवाल: फरिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते? जवाब: बैतुल खला में। सवाल: हुनैन कहाँ वाक़या है? जवाब: मक्का और ताइफ के दरमियान। सवाल: सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब: नमरूद ने सबसे पहले लोगों पर टैक्स मुकर्रर किया था। सवाल: कौन सा जानवर घर में रखने से नजर बद नहीं लगती? जवाब: काली भेड़। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब: रोज़ा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब: हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था।
سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں کیا دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں ایلجا دیا گیا ہے۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ سوال: جس پہاڑ پر تجلی فرمائی اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے اور کہاں کہاں جا کر گرے تھے؟ جواب: بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے طور سینا یا زبیر پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے، 3 مکہ میں جا گرے اور 3 مدینہ میں۔ جو ٹکڑے مکہ میں جا گرے وہ یہ ہیں: جبل سور، جبل صبیر، جبل ہرا، اور مدینہ والے یہ ہیں: جبل احد، جبل ودکان، جبل رضوی۔ ان کے مستقل پہاڑ بن گئے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام 24 ہجری میں ہوئی۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے کہ جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی بھی نہیں پیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ہمیشہ بارش کا ہی پانی پیا، کنویں کا کبھی نہیں پیا۔ سوال: کون سے الفاظ پڑھنے سے غیر مسلم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سچے دل سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے غیر مسلم کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ سوال: حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ۔ سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت کو نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا کیا نام ہے؟ جواب: ابو القاسم الزہروی۔ سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔
سوال: قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا کون سا ہے؟ جواب: قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا یہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ تینوں حصے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ۔ سوال: کتے کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مریدین میں پائی جاتی ہے؟ جواب: کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہے۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت 599 سال 1 ماہ اور 17 دن تھی۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامیس فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جن کی تمام تر آیتیں حرف دال پر ختم ہوتی ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص کی تمام تر آیت حرف دال پر ختم ہوتی ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے؟ جواب: گوبھی۔ سوال: سورج غروب ہونے سے روکنے والا معجزہ کب پیش آیا؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے بلقان کے حکمران باراک یا بالاک سے جنگ کے دوران اللہ پاک کا معجزہ رونما ہوا، سورج غروب ہونے سے روک دیا تھا۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والے کو قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔
سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: فارسی زبان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: فارسی زبان میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بعد سعدی شیرازی کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے جتنا سکھاؤ اتنی ہی گیلی ہو جاتی ہے؟ جواب: تولیہ ایسی چیز ہے جسے جتنا سکھاؤ اتنی ہی گیلی ہو جاتی ہے۔ سوال: الصلاۃ خیر من النوم، اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب: نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: کس پیغمبر کو مدنیت کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو مدنیت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر 2 لوگ ایمان لائے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی 4 رکعت نماز ادا کی۔ سوال: حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ جواب: چچا زاد بھائی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب: کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ سوال: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا؟ جواب: دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز میں کنگھا بھگو کر بالوں میں پھیرا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں کنگھا بھگو کر بالوں میں پھیرا کرتے تھے۔ سوال: حضرت ذکری علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟
جواب: حضرت ذکری علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا، یعنی کہ وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب: ختنہ کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری فرمائی۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں الفرقان 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کون سے نبی نے 180 شہر تعمیر کیے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر تعمیر کیے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو نہر بنائی گئی اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب: بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو نہر بنائی گئی اس کا نام نہر ابو موسیٰ رکھا گیا۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ جواب: ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جہنم کن لوگوں سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب: کافروں سے۔ سوال: کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: قتل کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ سوال: عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ جواب: حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں کیا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف تعلق زن و شو سے بچنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کام جائز ہیں۔ سوال: پوری دنیا کی آبادی میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ جواب: پوری دنیا کی آبادی میں 29% مسلمان ہیں۔ سوال: جنت سے حور کس انسان کے لیے لائی گئی تھیں؟
جواب: جنت سے حور حضرت شیس علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھیں۔ سوال: بنی اسرائیل والوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ایک سنگین الزام لگایا تھا جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے جنگل کی راہ اختیار کر لی تھی، وہ الزام کیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل والوں نے حضرت زکریا علیہ السلام پر بی بی مریم کے حاملہ ہونے کا الزام لگایا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سی چیز دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے ٹڈی دنیا سے غائب ہو جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ جواب: حضرت خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال: وادی سینا کیوں مشہور ہے؟ جواب: بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو کر اس وادی میں داخل ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔
سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب: دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال: حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب: حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی دو فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟
جواب: قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: طوفان نو کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ جواب: طوفان نو کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب: دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی نیک بیوی ہے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں عطا ہوئے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والے سب سے بڑے پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: کس غزوہ کے بعد واقعہ پیش آیا؟ جواب: غزوہ بنو مستلق میں پیش آیا۔ سوال: زرتشت کے عقیدہ کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل پر گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب: اس پل کا نام چنواتو ہے۔ جواب: اہل مکہ نے یزید کے بجائے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔
سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ سوال: کیا کافر اور مشرک جنت میں کبھی جائیں گے؟ جواب: کافر اور مشرک جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ سوال: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں۔ دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: یہود و نصارہ اور مشرکین۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب: زینب بنت حارث۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟
سوال: کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر دل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب: جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی؟
جواب: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ہاجرہ کی ہوئی۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت بتائیے۔ جواب: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ سوال: بتائیے قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب: جنگ کسکر خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا تھا۔ سوال: حضرت ارقم کون تھے؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال: وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس معرکے کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام راحیل بنت لبان تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون شخص ہے؟ جواب: کنانہ بن بشیر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک انسان روز نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں کس صحابی کو علم میں میراث کا سب سے بڑا عالم کہا ہے؟ جواب: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: اصحاب کہف نے جس غار میں قیام کیا اس کا دھانا کس طرف تھا؟ جواب: شمال کی طرف۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر۔ سوال: کس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: جو شادی کے فرائض پورے ادا نہ کر سکتا ہو اس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ سوال: کیا اہل بیت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جواب: اہل بیت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک اور ناپ تول میں مبتلا تھی۔ سوال: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ جواب: صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے 18 فرشتے آئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔